اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک جن کو خدا کے بجائے خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کمزور بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو، اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ تمہیں جواب دیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194۔ ظفر حیات ظفر یہ فرماتے ہیں کہ پوجا پہ اتر آئیں تو ہر شے کی پرستش اور ایسے موحد ہیں کہ توحید سے گزرے۔ عزیزان گرامی، انسان کے لیے کوئی معقول بات نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو خدا مان لے جو خود فطرت کے قانون کے ہاتھوں مجبور ہو۔ اس دنیا میں تمام انسان محتاج اور نیاز مند ہے۔ اس بنا پر اگر ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے جائیں تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس گیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ خدا کے سوا جس کسی کے پاس بھی تم جاؤ گے وہ عباد امثالکم ہے، یعنی تمہاری طرح محتاج ہے۔ آیت اللہ خامنائی اپنی کتاب طرح کلی اندیش اسلامی میں فرماتے ہیں کہ توحید کے اصولوں کے مطابق انسانوں کو خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا حق نہیں ہے۔ اس طاقت کی اطاعت جو خدا اور اس کے نمائندے کی طرف سے نہیں ہے، جو یا خود شرک ہے یا شرک کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔ جو شخص قرآنی زندگی گزارتا ہے وہ اپنے ذہن اور فکر سے لے کر اجتماعی زندگی کے ہر مسئلے تک توحید کو پیش نظر رکھتا ہے۔ معیشت، ثقافت اور سیاست سے لے کر شادی، کام، تعلیم اور تفریح تک میں خدائی احکامات کو مقدم رکھتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری موجودہ دنیا میں زندگی گزارنے کے مغربی ورژنز پھیل چکے ہیں، وہ ورژنز جو قرآنی کلچر کے خلاف ہیں۔ ایک مومن خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا اور کسی بھی میدان میں مذہبی ثقافت کے علاوہ ورژنز کو کبھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محبت اور رغبت ایک قسم کی اطاعت ہے اور خدا کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ مولانا محمد علی جوہری فرماتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔